ایران سے کوئی حتمی معاہدہ نہ ہو سکا، بغیر ڈیل واپس جا رہے ہیں۔ ایران نے ہمارے شرائط قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا 21 گھنٹے طویل مذاکرات کیے، متعدد اہم امور پر تفصیلی بات چیت ہوئی۔ یورینیم افزودگی اور جوہری ہتھیاروں سے متعلق خدشات مرکزی نقطہ رہے۔ امریکہ کی ریڈ لائنز واضح ہیں، ایران کو قابل قبول اور ناقابل قبول نکات بتا دیے گئے۔ شہباز شریف اور عاصم منیر کی سفارتی کوششوں کو امریکی نائب صدر کا خراج تحسین۔ اہم عالمی و علاقائی معاملات پر گزشتہ 24 گھنٹوں میں مذاکرات ہوئے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق آبنۂ ہرمز جوہری پروگرام اور پابندیوں کے خاتمے پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ ایران کے خلاف جنگ کے مکمل خاتمے اور خطے کی صورتحال زیر بحث آئے۔ سفارتی عمل کی کامیابی دوسرے فریق کی سنجیدگی اور نیک نیتی سے مشروط ہے۔ غیر قانونی اور حد سے زیادہ شرائط سے گریز کیا جائے۔ عالمی برادری ایران کے جائز حقوق کو تسلیم کرے۔ اسلام آباد میں امریکہ ایران مذاکرات کے متعدد دور مکمل، دونوں ممالک نے وزیر اعظم کی اپیل پر مثبت رد عمل دیا۔ اسحاق ڈار نے کہا جے ڈی وینس اور باقر غالباف کی قیادت میں اعلیٰ سطح وفود نے شرکت کی۔ عاصم منیر اور اسحاق ڈار کی مؤثر سفارتی معاونت، فریقین کے درمیان تعمیری بات چیت، پاکستان کا سہولت کار کردار جاری رکھنے کا اعلان، سیز فائر برقرار رکھنے اور خطے میں امن کے لیے مثبت عزم کا اظہار کیا۔ امریکہ کے حد سے زیادہ مطالبات مذاکرات کی راہ میں بڑی رکاوٹ قرار۔ آبنۂ ہرمز اور جوہری حقوق اہم اختلافی نکات رہے۔ مذاکرات مشترکہ فریم ورک اور معاہدے تک نہ پہنچ سکے۔ ایرانی میڈیا نے تصدیق کی ہے کہ کہا کہ مذاکرات بغیر کسی معاہدے کے ختم ہو گئے۔ ایران نے موقف اپنایا کہ پابندیوں کا خاتمہ اور حقوق کا تسلیم کیا جانا ضروری ہے۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق غیر قانونی اور اضافی مطالبات سے گریز کیا جائے۔ ایران سے معاہدہ ہو یا نہ ہو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، امریکی صدر نے کہا۔ امریکہ ایران کو شکست دے چکا ہے، جنگ جیت چکا ہے۔ ایران کی نیوی، فضائی اور دفاعی نظام تباہ کر دیا گیا۔ ایرانی قیادت کو ختم کیے جانے کا دعویٰ۔ آبنۂ ہرمز میں بارودی سرنگوں کی صفائی کا عمل جاری رکھنے کا بیان۔ مائن صاف کرنے والے جہاز موجود ہیں، ممکنہ خطرات سے نمٹ رہے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ کا معصومہ ابتکار کے بیٹے کا ویزا منسوخ کرنے کا اعلان۔ مستقل رہائش کی حیثیت ختم، متعلقہ شخص کو آئی سی اے کی تحویل میں دے دیا گیا۔ ملزم کو ملک بدر کیا جائے گا۔ مارکو روبیو نے امیگریشن حیثیت ختم کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ سابق اوباما انتظامیہ پر خاندان کو ویزا جاری کرنے کا الزام۔ معاملہ ایرانی سابق نائب صدر معصومہ ابتکار کے خاندان سے منسلک قرار۔ ایران امریکہ جنگ بندی مذاکرات میں پاکستان کے کردار کے بعد بھارت میں سیاسی ہلچل۔ بھارتی اپوزیشن کانگریس کی جانب سے وزیر اعظم نریندر مودی پر سخت تنقید۔ بھارت کی سفارتی پوزیشن پر سوالات اٹھ گئے۔ کانگریس رہنما جے رام رمیش نے ٹویٹ کیا کہ پاکستان کے ثالث کردار کو بھارت کی سفارتی ناکامی سے جوڑا جا رہا ہے، جبکہ مودی حکومت کی امریکہ اور عالمی سیاست میں حکمت عملی پر اپوزیشن کے اعتراضات۔ بھارت کے خطے میں کردار پر بحث تیز، حکومت کو اندرون ملک دباؤ کا سامنا۔ پاکستان پہنچنے والا اعلیٰ سطح کا ایرانی وفد ملکی مفادات کا مضبوط محافظ ہے۔ ایرانی وفد پاکستان کے ساتھ پوری ہمت اور جرأت کے ساتھ مذاکرات کرے گا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا سوشل میڈیا پر پیغام۔ لکھا، حکومت عوام کی خدمت کے عمل کو کسی صورت متاثر نہیں ہونے دے گی۔ یہ سلسلہ ہر حال میں جاری رکھا جائے گا۔ مذاکرات کے نتائج کچھ بھی ہوں، حکومت اپنی عوام کے ساتھ کھڑی رہے گی۔ امریکی میڈیا کے مطابق مذاکرات ناکام ہونے پر وفد سے متعلق دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا ایکس پر پیغام۔
کہا امریکی حکام ایران پر نیک نیتی کی کمی اور بھتہ خوری کا الزام لگاتے ہیں۔ کیا یہ دھمکی دہشت، تشدد پر اکسانے اور بھتہ خوری کو معمول بنانے کے مترادف نہیں؟ ریاستی دہشت گردی کے لیے عوامی سطح پر اکسانے کی ہر سطح پر مذمت ہونی چاہیے۔ اسماعیل بقائی نے سوشل میڈیا پیغام کے ساتھ امریکی اخبار کا اسکرین شاٹ بھی پوسٹ کر دیا۔ پاکستان اور سعودی عرب کے مابین اسٹریٹجک دفاعی معاہدہ، پاکستانی فضائیہ کا دستہ شاہ عبدالنصیر ایئر بیس پہنچ گیا۔ پاکستانی فوجی دستہ مشترکہ اسٹریٹجک دفاعی معاہدے کے تحت پہنچا۔ دستے میں پاکستانی فضائیہ کے لڑاکا اور معاون طیارے شامل ہیں۔ سعودی وزارت دفاع کی تصدیق، کہا کہ مقصد دونوں ممالک کے درمیان فوجی تعاون بڑھانا ہے، دونوں ممالک کی مسلح افواج کے درمیان آپریشنل تیاری کی سطح کو بڑھانا اور علاقائی اور بین الاقوامی سطح پر سلامتی استحکام کی حمایت کرنا ہے۔ ثانوی تعلیمی بورڈ کراچی میں امتحانی مراکز کی تبدیلی، قیام اور مبینہ بدعنوانی کا معاملہ۔ صوبائی وزیر محمد اسماعیل راہو کی ہدایت پر اعلیٰ سطحی فیکٹ فائنڈنگ انکوائری کمیٹی قائم۔ کمیٹی 15 روز میں تحقیقات مکمل کر کے رپورٹ صوبائی وزیر کو پیش کرے گی۔ کمیٹی کے اسپیشل سیکریٹری محکمہ جامعات اور بورڈز کنوینر ہوں گے۔ چیئرمین ٹیکنیکل بورڈ اور ایڈیشنل سیکریٹری بورڈز بطور ممبران شامل۔ وزیر جامعات اور تعلیمی بورڈ کمیٹی ملوث افسران اور ملازمین کی نشاندہی کرے گی۔ کراچی کے سائٹ ایریا میں رینجرز اور سی ٹی ڈی کی مشترکہ کارروائی، انتہائی مطلوب دہشت گرد نور عالم کو گرفتار کر لیا گیا۔ ملزم فتنہ الخوارج نیٹ ورک کا اہم رکن اور متعدد حملوں میں ملوث تھا۔ جنوبی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز پر حملوں اور آئی ٹی ٹی واقعات میں ملوث رہا۔ کارروائی کے دوران اسلحہ، ایمونیشن اور بارودی مواد برآمد کر لیا گیا۔ سی ٹی ڈی کے مطابق مزید نیٹ ورک کی گرفتاری کے لیے سرچ آپریشن جاری ہے۔ علاقائی تجارت کے فروغ میں ایک اہم پیش رفت، پاکستان نے ایران ٹرانزٹ کوریڈور کے ذریعے پہلی برآمدی کھیپ روانہ کر دی۔ منجمد گوشت پر مشتمل یہ کھیپ کراچی سے ریفریجریٹڈ TIR ٹرکوں کے ذریعے ازبکستان کے دارالحکومت تاشقند کے لیے روانہ کی گئی ہے، وسطی ایشیائی ریاستوں تک پہنچائی جائے گی۔ ایک نئے تجارتی راستے کا عملی آغاز ہوا۔ TIR نظام کے تحت یہ کوریڈور برآمدات کے لیے ایک متبادل، تیز اور مؤثر زمینی راستہ فراہم کرے گا۔ گلگت بلتستان اسمبلی کے عام انتخابات کی تاریخ کا باضابطہ اعلان کر دیا گیا۔ 7 جون 2026 کو گلگت بلتستان اسمبلی کے عام انتخابات کی پولنگ کا دن مقرر کر دیا گیا۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری۔ گلگت بلتستان اسمبلی کے 24 حلقوں میں ایک ہی دن پولنگ ہوگی، جبکہ چیف الیکشن کمشنر راجہ شہباز خان نے بتایا کہ انتخابات الیکشنز ایکٹ 2017 اور GB آرڈر 2018 کے تحت منعقد کیے جائیں گے۔ تمام انتظامات متعلقہ قوانین کے مطابق مکمل کیے جائیں گے۔ اس سے قبل الیکشن کمیشن نے 24 جنوری کو گلگت بلتستان میں عام انتخابات کا اعلان کیا گیا تھا۔ آل پارٹیز کانفرنس کی تجاویز پر عام انتخابات ملتوی ہوئے تھے۔